گھر میں چاولوں پر یہ سورہ پڑھ کر پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے یاد کیے ہوئے ہیں اور ان کاموں کی طرف بڑا توجہ کرتے ہیں۔ مثلا دیکھا گیا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دانے لیتے ہیں گندم کے اور قبروں پر جا کر رکھ کھاتے ہیں، یا اسی طرح قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صرف اس ایک کام کو ہی پکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ رزق کے دروازے ہیں اور ہر دروازے کی کو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابی ہے۔ جب تک آپ اس چابی سے اس تالے کو کھولیں گے نہیں، رزق نہیں آئے گا۔ اس لیے خداوند عالم نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، رازق اللہ ہے، لیکن ایک کام آپ کے ذمہ ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، لیکن محنت کرنا اور اس کاروبار میں محنت کرنا اور جو اصول بتائے گئے ہیں ان کو فالو کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یقیناً اس رزق سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ کچھ کام کریں، دیکھنا کہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں کیوں نہیں، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خرچہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیسے ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں، آپ ان کاموں کو بغیر پیسے کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، صرف آپ کی توجہ کا ہونا ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ مثلا نماز سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم صبح سویرے نماز سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر سارا دن نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز رزق کے سارے دروازے کھول دیتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، یعنی استغفار ایسا ذکر ہے کہ جو ہر مسئلے کا حل ہے، رزق کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ اولاد کا مسئلہ ہو یا باغوں میں بہاروں کا مسئلہ ہو یا رحمت خدا کے نزول کا مسئلہ ہو، جیسے بارش نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں استغفار میں بہترین ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ، یعنی دیکھیں صدقہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، صدقہ بلاؤں ٹالتا ہے، صدقہ موت جیسی جو ہے وہ آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا حادثات سے صدقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی یہ کام نہیں کرنے اور صرف دانے قبرستان میں یا اپنے مکان کی چھت پر رکھنے سے رزق کے دروازے نہیں کھلتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے غریبوں کی مدد کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، شکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرے زیادہ سے زیادہ کہ پروردگار نے مجھے جسمانی صحت دی ہے۔ یقیناً جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اضافہ کر دے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت جائیں، سب سے پہلے سلام کریں، سورہ توحید کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیں اس میں پیسے لگتے ہیں، کچھ بھی خرچہ نہیں آتا، صرف توجہ ہونے کی ضرورت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کریں، فرما بردار بندہ ماں باپ کا کبھی رزق میں تنگی نہیں آ سکتی۔ یعنی جب آپ ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے تو اللہ سے مانگیں گے تو کیا اللہ دے گا؟ نہیں، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں کچھ رہنمائی اور کچھ اصول بتائے، ان اصولوں سے ہٹ کر پروردگار آپ کے لیے رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باوضو رہنا، یہ بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ہمیشہ۔ اور آخری نمبر پر سورہ واقعہ ہے، رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یہ کچھ میں نے 10 کے قریب جو ہے وہ اصول بتائے ہیں، آپ ان کو فالو کریں، ان کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھنا کہ پروردگار رحمتیں رزق کے دروازے اور ایسی جگہ سے پروردگار رزق عطا کرے گا جہاں سے ہم کو معلوم نہیں ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہر بندے تک ویڈیو پہنچے، اور ہمارا مقصد لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں ہمارے جو تمام مسائل ہیں ان کا حل بتانا ہوتا ہے۔